ایمان دی تعریف کیا ہے؟ الایمان هو الیقین، ایمان نام ہے یقین کا، اور اللہ تعالی مومن کولوں کچھ چیزاں انڈٹھیاں منوائیاں نے، کہ ڈیمانڈ ہے کہ تو جڑیاں چیزاں تکیاں نہیں انہاں تے بھی یقین کر۔ کچھ چیزاں اللہ ظاہر کیتیاں نے، کچھ چیزاں اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرمائیاں، اور حکم ہے کہ ظاہر والیاں والوں ویکھ کے باطن والیاں تے ایمان لیا، جو نظر آندیاں انہاں تے غور کر، اور جو نہیں نظر آندیاں انہاں نو یقین تے ایمان نال پہچان۔ مثلا ایمان دی جو ڈیفینیشن ہے ساڈے گھراں وچ، مساجد وچ، مدارس وچ پڑھائی جاندی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ایمان اللہ تے ویکھیا نہیں، و ملائکتہ فرشتیاں تے ویکھے کوئی نہیں، و کتبہ و رسلہ، کتاب بھی ویکھیے رسول بھی ویکھے، اسی نہیں ویکھے مگر انسان نے اللہ دے رسولاں نو ویکھے۔ کتاب اساں اپنی آنکھاں نال بھی ویکھیے اور رسول اسی ویکھے نہیں، مگر سانو مکمل یقین ہے کہ اللہ دے رسول موجود رہے نے، اور ساڈے آخری نبی جنہ دے اسی امتیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک سرکار، اے ترے نبی جڑے انہاں نو منن والی دنیا تے سب تو زیادہ تعداد اس وقت بھی موجود ہے، جڑے انبیاء نو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء دا ایک سلسلہ، انبیاء دا سلسلہ بھی در اصل اللہ دے وجود دی، اللہ دی ذات دی وجود تے اس دا نہیں ہے مگر اللہ دی ذات دی دلیل اس دے انبیاء میں، کہ اگر میرے نبی موجود نے تو نبیاں نو بھیجن والا بھی موجود ہے۔ تو مذاہب دے اندر انبیاء، وجود الانبیاء اللہ دی ذات دی دلیل کہ اللہ ہے، چونکہ ہن دور آ گیا ہے کہ ملحد ایتھیسٹ جو نے وہ زیادہ تر سوال کرتے نے اللہ دی ذات دے، اسلام دے مذہب ہون تے، دین دے، خدا دے وجود دا انکار کرتے، اور انہاں دا پرابلم ہے کہ وہ ہر چیز نو سائنس دی بنیاد تے پرکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دین سائنس دی بنیاد تے نہیں چلدا، سائنس شک دی بنیاد تے چل دی ہے، اور دین یقین دی بنیاد تے چل دی ہے، تو بہت فرق ہے۔ اللہ نہیں ویکھیا، فرشتے نہیں ویکھے، مگر ضروری ہے کہ ایمان لے آؤ۔ یوم قیامت ویکھیا نہیں، آخرت ویکھی نہیں، ایمان لے آؤ۔ عالم برزخ قبر دی زندگی ویکھی نہیں مگر وہ تے بھی ایمان ہے، اور جنت دوزخ اور قیامت دے دن اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا، ایک اساں ویکھیا نہیں مگر یہ دے اتے ایمان ضروری ہے۔ اگر یہ دے تے ایمان نہ ہوئے تے بندہ مسلمان اور مومن نہیں۔ تو اسی جو چیز ویکھی نہیں وہ دے تے ایمان لے آ رہے ہیں۔ یہ وہ سوال نے جڑے ذہن وچ پیدا کردے نے شکوک و شبہات جدید دور دے نوجوانوں دے، اساں ویکھیا کچھ نہیں، تسی آندے ہو منو۔ اگر اللہ ہے
انشاءاللہ میں کوشش کراں کہ اس سلسلے کو تھوڑا لمبا کراں اور یہ اور چیزاں بھی آپ کی خدمت جو میرے فارم دے وچ موجود نے تواڈے تک پہنچاواں کہ اللہ ویکھیا نہیں تو اسی کیویں مان لئیے کہ اللہ ہے؟ تو ساڈے کول جڑی اللہ دے ہون دی دلیل موجود ہے وہ اللہ دا قرآن، اور چونکہ اللہ دا کلام ہے اللہ نے اس دے اندر اپنی ذات دیاں نشانیاں بیان کی دیا، اپنی ذات دیاں اللہ نے آیات بیان کی دیا کہ اے میرے ہون دیاں نشانیاں جنہیں کی فرماتا ہے اللہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ بندے تو ویکھیا نہیں؟ افلا ينظرون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اٹھ نو کیویں بنایا؟ اللہ کیسی ٹیڑھی بڑی چیز بنائی اور توازن قائم کر دی، اور آسمان کو اللہ نے کیسے کھڑا کیتا ہے، بلند کیتا ہے، اور پہاڑاں نو کیویں نصب کیتا ہے، اور زمین نو کیسے بچھایا ہے۔ اب مسئلہ سنیے اور ادھے تے آپ دی توجہ ضروری۔ اگر اسی پوچھنے ایتھیسٹ کو، ملحد کو، کہ اگر کسی نے ایک کائنات بنائی نہیں، زمین آسمان دریا سمندر، یہ کسی نے بنائے نہیں تو پھر یہ بنے کیویں نہیں؟ یہ جواب ملحد نہیں دے سکتے۔ بھائی دیکھو اے بہت چھوٹی چیز ہے، انہوں ٹیشو پیپر کہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ سوال کرو ملحد تے کہ اے آپ پہ بنے ہیں، وہ آکھن گے نہیں کسے بنایا ہے، تو پھر ساڈے ذہن وچ یہ گل نہیں تہاڈی باندھی بھائی ملحد صاحب کہ اگر ایک ٹیشو آپ پہ نہیں بن سکتا تو یہ ساری کائنات پھر آپ پہ کیویں بنی، خود کیسے بن گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہوا ہے، اس نو ملحد کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور یہ کائنات وجود چاہیے۔ جس بندے وچ 1% عقل ہے ہونا 100% چاہیے، میں اس بندے سے بھی سوال کرنا جہدے وچ 1% عقل ہے کہ جنی کو دنیا تسی ویکھی ہے ایدی خوبصورتی اور بناوٹ تے نظر مار کے ایک باری اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دس حادثے ایڈے خوبصورت ہوندے؟ میری گل نہیں سمجھ نہیں لگی۔ حادثہ ترتیب دے بکھر جان دا نام ہے۔ چھوٹی جی چیز ہے موٹر سائیکل یا سائیکل، وہ چل رہا ہوں اور ایک ترتیب ہوں، جو ہی حادثہ ہوں کہ ترتیب بکھر جاندی ہے۔ تو سوال ہے کہ حادثہ تے چل دیاں چیزاں نو روک دین دا نام ہے۔ ایک ایسا حادثہ ہے جڑا ایڈا خوبصورت ہویا ہے کہ سورج بھی اپنے ویلے تے چڑھتا ہے اور لاندا بھی اپنے ویلے تے، چاند بھی اپنے وقت نال چڑھتا ہے اپنے وقت نال اترتا ہے، تو گرمی سردی کوئی چیز اپنے مدار تو ہٹدی نہیں۔ اس نو اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کے مدار پر فکس کر دیا، اس کی جگہ پر فٹ کر رکھا ہے۔ احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو اس کے معیار اور مقدار کے ساتھ اس کے مقام پر فٹ کر رکھا ہے۔ دسو یہ فٹنس تو بغیر اتنی ترتیب نال چل رہی ہے کائنات۔ ہن کنک گڈی نے، ہن منجی گڈی نے، ہن اے گڈیا نے، ہن دھوپ دی ضرورت ہے، ہن ہوا دی ضرورت ہے، ہن سردی دی ضرورت ہے، ہن گرمی دی ضرورت ہے۔ یہ ہر چیز بغیر ترتیب تو چل رہی ہے۔ بھلا حادثے ایڈے عظیم نہیں ہوندے؟
اور اگر یہ حادثہ ہے بقول ملحد دے کہ کائنات اس طرح دی کوئی حادثے دی اور خوبصورت مثال پیش کرو کہ کوئی اور بھی ایڈا سونا حادثہ ہویا ہو، اگر یہ حادثہ ہے تو تواڈے کول اس تے حادثہ ہون دی دلیل کی ہے سوائے خیال کے؟ کائنات ایک حادثہ ہویا ہے، ایک بگ بینگ ہویا ہے، ایک بڑا دھماکہ ہویا ہے اور کائنات وجود چ آ گئی ہے۔ دھماکیاں تو بعد کائنات ختم ہوندی ہے یا کائنات وجود چ آؤندی؟ میں آپ کو ایک مثال دے جہے تواڈے جو سمجھدار لوگ ہیں، کسی بھی بورڈ، پیپل، شیشم، ٹالی یا کسی بھی بڑے پتے والے درخت دا ایک پتا توڑنا اور ان پانی نال دھونا ہے، دھو کے تو انہوں بڑے غور نال ویکھنا ہے اگر تہاڈی نظر کام کرتی ہو، پھر وہ دی ترتیب ایک پتے دی ویکھنی، وہ جو ایک پتا ہے نا فقط وہ دی ترتیب ویکھنی کہ بنان والے نے اس پتے نو کیسا بنایا ہے، صرف ایک پتے غور کرنا ہے، تو مشاہدہ کرنا ہے، وہ دی ایک شاخ لمبی ہوئے گی، پھر وہ وچوں شاخاں ہون گیاں، پھر وہ دے وچوں بریک بریک شاخاں ہون گیاں، تو سو دی ترتیب ویکھ کے تے اپنے اندر تو جاتی مار کے پوچھنا ہے بھائی آپے بنے ہیں؟ حضرات آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی کہ کیا یہ اتنا خوبصورت یہ کاریگری آپے بنی؟ آپے نہیں بنی، انہوں کسی یار ایڈا سونا بنایا ہے۔ میں پھر ایک مثال پیش کرتا ہوں، درخت، آپ درخت دیکھو گے کہ جانور نے گھونسلہ بنا رکھا ہے، وہ تھلے لٹک رہے بیا کہندے نے اس جانور، کسی جانور کا بھی گھونسلہ دیکھ لینا تو تسی سوچنا ہے کہ یہ جڑا جانور ہے انہوں یہ گھونسلہ بنانا کس سکھایا؟ ہم پہلے گھونسلہ دیکھنا ہے بنیا ہویا جڑا خوبصورت تنکیاں نال جانور بناندا ہے، اسی تے بغیر سیکھن تو ایک ٹانکا نہیں لا سکتے۔ اے جدو اس گھونسلے وچ پیدا ہویا ہے جانور، اس لئے تے دی ماں بنا چکی سی، اس مان بناندیاں ویکھیا نہیں، تو پھر انہوں ایک اس علم دیتا ہے کہ تو انج بنا، اور نہ تاکہ ایدے نکلن دے، نہ ایدے نکلن دے، ایک ترتیب نال بنا، ہوا آوے آندھی آوے، وہ کدی اس دا جیڑا گھونسلہ ہے نا نیسٹ آلنا وہ ڈگدا نہیں، انہوں بارش دا اثر نہیں ہوندا، انہوں آندھی دا اثر نہیں ہوندا، انہوں طوفان دا اثر نہیں ہوندا، وہ تنکے نو ایڈی کاریگری نال جوڑن دا علم اس جانور نو کس عطا کیتا ہے؟ بھائی صاحب آپ کی توجہ ہے کہ کوئی تو ہے جس نے یہ ساری سسٹم نو بنا رکھیا ہے اور اس نو علم دے رکھیا ہے، اور میرے اللہ نے اپنی پوری کائنات کے بارے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تسی من پہچاننا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی کائنات تے غور کرو، تفکر کرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو اڈے منہ چو نکلے گا ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، یا اللہ اسی من گئے ہیں اے آپے نہیں بنی، ما خلقتا ھذا باطلا، یہ باطل نہیں بنی، انج ہے غلط نہیں بنی، ان کوئی بنان والا ہے۔ میں چند دن پہلے ایک جگہ پہ بیان کی تھا تو میں ایک مثال پیش کی تھی، ایک ملحد ملیا ایک مائی نے، مائی انپڑھ سی، بالکل انپڑھ مائی سی، ملحد ایتھیسٹ لادین اجرے لبرلزم تو شروع ہوندے نتا جاتے ہیں، اس نے کیا کہ اماں تو کلمہ پڑھنی ہے اللہ نے کیویں سے آنے ہیں، تو اللہ نے کیویں پہچانے ہیں؟ وہ مائی نے چرخہ پہ گیڑ دیا، چرخہ چلا رہی سی، انہیں اپنی انگلی چرخے تو پیچھے ہٹا لی، اس لیے مائی ملحد تو پوچھیا ہوں سمجھ آئی
اسے کہا نہیں آئی، آندھی ہے وے کملیا میں چلا رہی ہاں تے آ 2 فٹ دا چرخا چل رہا ہے، جے میں نہ چلاواں تے اے چرخا نکا جہا نہیں چلدا، تینوں اے کائنات بغیر چلان والے تو چلدی نظر آندی ہے، ان بھی کوئی چلا رہا ہے تے چل رہی ہے، آپے نہیں چل رہی۔ اتنی بڑی کائنات اور اس کا چلنا، اور اس کائنات کا چلنا، اور پھر اس دے چلاؤ دے اندر کدی رکاوٹ نہ آنا۔ مطلب آپ نے کدی دیکھا کہ سورج لیٹ ہو گیا؟ کدی وڈکیاں دادیاں پڑدادیاں تو سنیا ہوئے آج سورج جلدی چڑھ آیا ہے، اسی تے اجے ٹائم لایا ہے تو ٹائم تو پہنا چڑھ گیا؟ نہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اے غالب حکمت والے رب دی تقدیر دے تحت چلدا ہے، نہ پہلا آئے گا نہ لیٹ ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تعالیٰ دا نظام جو دا نظام ہے وہ لگا بند ہے، وہ دی ٹائمنگ فکس ہے، کبھی اگے پیچھے نہیں ہوتا، اور اس گل دی دلیل ہے دفتر اچ لیٹ ہو جاتی، دنیا دی ہر چیز اگا پیچھا کر دی ہے، ایک نہیں اگا پیچھا کرتا تے مالک دا بنایا ہوا نظام اگے پیچھے نہیں کرتا۔ دنیا ساری اس گل تے غور کر لے، اتنا خوبصورت نظام، میں زیادہ سائنس نہیں پڑھیا، کچھ سمجھے آیا، زیادہ نہیں پڑھیا، دینیات کی فیلڈ الگ، یہ سائنس الگ جی، انہوں نے اپنی ٹرمینالوجی ہے، لیکن سائنسدان دستے ہیں بھئی سورج کی جڑی شواون نا وہ اگر ڈائریکٹ زمین تے ہون تو زمین دے اوپر موجود جاندار اس دا جو سیکے اور اس دے اندر موجود جو چیزاں نے انہوں برداشت نہ کر سکن اور زمین دے اوپر پولوشن پھیل جائے، تو پھر اللہ نے کیا نظام کیتا؟ اللہ نے درمیان میں ایک چھاننا لایا ہوا، میں چھاننا کہہ رہا ہوں، سائنسدانوں نے کہتے ہیں اوزون لائر، کہ سورج اور زمین کے درمیان ایک اوزون لائر ہے جڑی اللہ نے بچھا رکھی ہے، جنہوں میں اپنی زبان کہہ رہا کہ اللہ نے چھاننا لایا ہے، وہ دے وچ سورج دیاں شعاواں آؤندیاں نے تے مالک دا نظام ہے جڑیاں تھلے نہیں آن والیاں ہوندیاں وہ نہیں آؤندیاں، جڑیاں آن والیاں ہوندیاں نے انہاں نوں تھلے آن دیندا ہے۔ آپ کسی سائنسدان کو پوچھنا جڑے سائنس پڑھے نے کہ کیا اوزون لائر واقعی اللہ نے بنا رکھی ہے؟ تو اگر بنا رکھی ہے تو سوال ہے بھئی وہ کہیں بنائی؟ وہ سائنسدان ہو تسی تے ہن جمے ہو، تے زمین صدیاں تو موجود ہے، تے صدیاں پہلے اس زمین دی اتنی ڈاڈی حفاظت کا انتظام کس کر رکھا ہے؟ اسی تے گندگی اور آلودگی پھلا کے اس اوزون لائر نو خراب کر رہے ہیں، مگر سوال ہے کہ وہ اوزون لائر اس زمین دے اتے انہیں پیار نال بڑائی کہیں کہ سورج دی روشنی جائے ضرور، مگر جو انسان اور پودیاں دی صحت واسطے صحیح نہیں، وہ شعاواں تھلے نہیں جانیاں چاہیے۔ تو ایڈا سونا فلٹر کیسے لایا ہے جانے من تو ڈابا لا گیا؟ کوئی میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اگر وہ آپے بن گئی ہے، کوئی آپے ایڈا سونا بن سکتا ہے؟ تو انہوں پوچھ گیا ٹیشو کس بنایا؟ تو سیادہ فیکٹری، ایک چیز آپے نہیں بنی، تو ایڈی وڈی کائنات آپے کی میں بنی ہے بٹھیا۔ دراصل مذہب تو آزاد لوگ اخلاقیات تو آزاد ہونا چاہتے ہیں، جڑے مذہب تو آزاد ہوتے ہیں نا، مذہب نام دی شے ہی کوئی نہیں، وہ دراصل اخلاقیات تو آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ مذہب انسان نو مہذب کرتا ہے اور لا دینیت انسان اور جانور فرق مٹا دے۔ فار ایگزامپل ملحد ایتھیسٹ، میرا بڑا سوال ہے ایتھیسٹ ہے کہ تو اپنی اماں نال شادی کیوں نہیں کرتا؟ توجہ ہے جی؟ اے عثمان بھائی اتاری صاحب
ایتھیسٹ تے میرا سوال ہے جڑا بے دین آدمی ہے کہ تو اپنی اما نال شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ بھی تے عورت ہی ہے، یہ کوئی جواب نہیں۔ توجہ ہے؟ میرے تو کوئی پوچھے کہ مسلمان کیوں نہیں کرتے تو اسی آکھاں گے سانو ساڈے رب فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تہاڈی ماں تہاڈے تے حرام ہے۔ توجہ کہ ملحد ایک اور جواب دے سکتا ہے، وہ آندا ہے دل نہیں کرتا، میں کیا وہ جڑا دل نہ کرن دیندا وہی تیرے اندر بیٹھا تیرا رب ہے، جڑا تیرے اندر موجود ہے اور تینوں شرم دلا رہا ہے۔ دراصل کسی جگہ تے تو بھی رب دا اقرار کر لیا، جڑا تینوں ماں اور بہن دی تمیز ہے نا، اجے یہ دا مطلب ہے اجے تیرے اندر بھی تھوڑا جا احساس ہے کہ کوئی ہے۔ جس اچھا جانوراں کو احساس نہیں ہوتا کہ ساڈی ماں ہے ساڈی بہن، تو اسی زمیندار لوگ ہاں، اسی اپنے معاشرے میں چیزاں تکنے ہاں، جانور کو ماں بہن کا کوئی احساس نہیں ہے، اور شریعت کے اتنے پابندی بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی صاحب؟ شریعت اس لیے کوئی پابندی نہیں لگا رکھی، جانوراں جس کا احساس نہیں ہوتا، وہ جانوراں اس کا احساس نہیں، انسان چ احساس کیوں کہ اے میری ماں ہے، اے میری بہن ہے، اے میری بیٹی ہے، وہ کیڑا رول ہے جس تینوں آکھیا ہے شادی نہ کری؟ میرے کو تو جواب ہے کہ میرے اللہ نے مینوں حکم دے دیتا ہے کہ رشتے تیرے واسطے حرام ہے۔ ملحد صاحب تانوں کس نے منع کیتا ہے کہ نہ کریا جائے؟ بس وہ جس نے منع کیتا ہے نا تانوں تے تہاڈا دل مائل نہیں ہوندا پیا، اے اس دا فرمان ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں ہے تے تیرے اندر ہاں جے تو جاتی مار لواں۔ بھائیا سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بابا جی سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے تن یار سچے دا حجرا وچ مار فقیرا جھاتی مقید نہیں، مکین نہیں، مگر وہ دے ارواح و تجلیات وفی انفسکم افلا تبصرون اندر موجود ہے۔ اے تن یار سچے دا حجرا وچ مار فقیرا بال ہنیرے تیری لب جائے مت گواہ جی ہو نہ کر منتا خواجہ خضر دیاں تیرے اندر آب حیاتی ہو میں قربان انا تو باؤ تے جنہ حق دی رمز پچھاتی۔ انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ اس دے اتے کیونکہ جڑے بچے ساڈے یورپ وچ مقیم نے نا زیادہ تر وہ یہ کہندے نے کہ ساڈے تے انگریز سوال کردے نے بھئی تہاڈا اللہ کتھے؟ میں کیا اجے اے طوفان ہون پیا اٹھدا ہے، اگر میری زندگی رہی تے تہاڈی تے تسی دیکھنا کہ ان قریب اے بہت طوفان شدت نال آئے گا جدوں خدا دی ذات تے اور تہاڈے دین دے بارے پوچھن گے بھئی یہ ثابت کتھے جدید؟ تو میں انہوں نے دسیا جدو میرے نال انہوں نے بچیاں گل کی تھی نا میں انہوں نے دسیا بیٹا
یہ قوم ایسی کند ذہن ہو چکی ہے ساری مسلمانوں کی، یہ اجے یہ طے پہ کرتے ہیں 1400 سال پہلے جیڑا بی بی پاک دا حق آ وہ نہ دینا چاہیے یا نہ دینا چاہیے، یہ اجے اتنے رکے نے اگاں تہن کسی انگریز نو کی جواب دے؟ انہاں دے اپنے جھگڑے مکن گے تے کسی کافر نال گل کرن گے۔ یہ اجے 1500 سال لگن شدے یہ نہیں طے کر سکے باغ انہاں دا ہا کہ نہ، یہ اجے اتنے پیچھے پھسے۔ تو یہ قوم کیا ترقی کرے گی اور یہ قوم کسے کافر نو کی جواب دے گی جڑے اجے یہ فیصلہ پہ کرتے ہیں؟ حضرت علی اندر ستے کمرے وچ موجود ہے تے بی بی پاک تے دروازہ گرا کے تے انہاں نوں شہید کیتا گیا تے دوجے آندے نہیں وہ فوت ہوئے نے، دروازہ کوئی نہیں گرایا۔ جڑے اجے دروازہ نہیں سیان سکے انہاں ملحد نوں کی جواب دے گا؟ میری گل نہیں سمجھ آئی؟ بھائیا کافر اسلام دیاں قداں نھان نو پھردے نے تے تسی پچھلیاں روڑیاں وچ پھسے چھڈ دے ہونے مقدمہ۔ دین دا دفاع کرن دی ضرورت ہے، دین دا دفاع کرو، اسلام دے دفاع دی ضرورت ہے۔ ہن وہ اگلی دنیا نہیں رہی میں ادلیاں دی وکالت کر کے پیسے ادلیاں تو مروڑ لواں تے میں ادلیاں دی تو وکالت کر کے انہاں کو فیس لے لاں۔ اور یقین کرنا یہ لوگ جڑے ایسے مسائل تے امت نو الجھیندے نے یہ دین نال مخلص نہیں ہوندے، انہاں صرف اپنی فیس بڑھانی ہوندی، فیس بداؤ، فلانا بڑی تقریر کرتا ہے، چھل کے رکھ دینا ہے، فلانا جڑا ہے وہ جی بہت شولہ بیان ہے۔ شولہ بیان نہیں کی کرنی جی؟ اپنے شولیاں دا رخ کفر دی طرف کرو، آپس میں لڑنا چھوڑو، اپنیاں توپاں دا رخ کافر ال کرو۔ کافر تواڈے دین نو پہ گیا ہے، حملہ آور ہے، اور تسی اس گل تے رکے ہو کہ لو جی اجے تے اسی فیصلہ پہ کرنے ہیں نماز ہاتھ چھڑنے نے یا بننے، اور حیرت میں اس گل تے ہونا ہاتھ بننے نے یا چھڑنے نے ایدہ روڑا انہاں باڑا پایا جنہ پڑھی کے دی نماز پڑھنی نہیں، روڑا پایا بننے نے یا چھڑنے نے۔ بھائیا تیری نماز تے سوال ہے بھائی ہے بھی کہ کوئی نہ، تیرے اسلام تے سوال ہے بھائی یہ دین بھی ہے یا نہیں، اور تسی اس گل تے روڑا پایا ہے بھائی آمین اونچی آکھنی چاہیے یا ہولی آکھنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے مسلمان۔ کیڑیاں گلاں تے جھگڑے پائے ہیں؟ دین تے حملہ آور نے لوگ۔ میرے کوئی دوست نے مینوں حکم نامہ جاری کیتا سی کہ جنگ دے بارے تقریر کرو، میں انہوں نے سوری بولنا، میں جنگ دے بارے تقریر اجے نہیں کر سکتا کیونکہ اجے میری سمجھ جنگ نہیں آئی، جدو سمجھ آئی میں تمہیں دساں۔ میری باجی گل نہیں سمجھ آ گئی؟ اجے تک جنگ میری سمجھ جس قوم دا وزیر اعظم اسمبلی کھلو کے آکھے بس جہاز مار باڑے سکتے ہیں پر اسی مارے نہیں، اس نے ساڈے ورگے تو سوچی پہ جاندے وہ ساڈے مامے لگتے ہیں، انہوں نے پیچھا جان دیتے جہے ڈھانڈے آ انہوں نے سائیں تھلے مارو۔ گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پترائے تسی ڈھا لینے یا 4 یا 5 تو دوجے جان کیوں دیتے؟ آخر ایسی ڈھا زیادہ سکتے ہیں پر زیادہ ڈھائے نہیں، ایک دی کو رلدہ ملدہ بیان فرمایا نہیں۔ اچھا ویسے تسی نا لطیفہ ہی سن لیا کرو جدو انہوں نے تقریر سن، دماغ پھر جاندہ ہے بھائی یہ دا کی مطلب ہے؟ پر شریک جو گھر واڑا ہے یہ دا کی مطلب ہے؟ باسی 2 بندے مارے مجھے چھڑ دیتے نے، دا ترس کیڑی گل دا کیتا ہے؟ جیڑا مسیح پہ حملہ آور ہویا ہے دا ترس کرن دا مطلب کی؟ ایک اتھے تے ہویا ہے بھائی اتنے مارنے تو دوجہ جان دینا۔ لہذا بھائی صاحب اجے یہ میری سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھنے دی کوشش پیا کرنا، تو جیڑی آئی وہ اجے تو میں دس نہیں سکتا کیونکہ میں باہر رہنا چاہتا۔ گل دی سمجھ آئیے کہ گرمی بڑی ہے بھائی، اندر رہنا بڑا مشکل ہے، لہذا جو میری سمجھ چاہیے وہ میں دس نہیں سکتا۔ تے بھائی صاحب
جو تسی سمجھے ہو میں تو دسنا نہیں چاہنا، لہذا نو کمنٹس. اسی مولوی بندے ہیں، ختم پڑھن والے ہیں، ختم شتم پڑھایا کرو. جنگاں دیاں گلاں سانوں نہیں پتا، یہ جڑے اس امور دے ماہرین نے انہاں نوں ہی کرنیاں چاہیے نے، سان مولویوں نوں کی پتا جنگ کی اور عالمی سیاست کی ہے. اسی تے یہی آنے یا اللہ پاکستان دی حفاظت کر تے پاکستان دی فوج دی مدد کر تے پاکستان دے فوجیاں جڑے جوان نے سپاہی نے یا اللہ انہاں نوں تکڑیاں، انہاں دی ہمت بڑھا یا اللہ، انہاں نوں ہمت دیں، انہاں نوں طاقت دیں تے کافر نال لڑن واسطے جے ساڈی عوام دی بھی لوڑ پئی تے انشاءاللہ اسی بھی نال پاک اسی بھی پاکستان دی فوج دے سپاہیاں دے نال. بھائی گل دی سمجھ آئیے کہ پاکستان دی فوج دے ہر سپاہی دے نا، میں سپاہی آکھیا اندے اسی نال اللہ دے جتھے برا آکھن گے مسجد وچ بیٹھ کے پہنے سان براواں سد ماریا وردی والے بس ساڈے نال کھلوو، نہ کھلوتے تو علماء دیا. یا اللہ پاک برکت دے تے اے جنگ اللہ کرے تو ختم ہو جائے تو جلدی امن ہو جائے. فما علینا